بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یوں تو آپ نے ہمارے تمہارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج جو میں آپ کو یہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی ایمان افروز ہے، جس کو سننے کے بعد واقعی آپ کا دل مچل اٹھے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک یہودی عورت کا۔ پیارے عزیز دوستو، ایک مرتبہ کی بات ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک یہودی عورت ملی جو اپنے مذہب کی کتابوں کو خوب جانتی تھی اور وہ کاہنہ بھی تھی۔ اس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا، بہت زیادہ حسین و جمیل اور پارسا تھی۔ لوگ اس سے شادی کی خواہش کرتے تھے۔ حسن و خوبصورتی میں اس کا بہت چرچا تھا۔ جب اس کی نظر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو اسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ کر کہنے لگی، اے نوجوان، اگر تو مجھ سے ابھی مباشرت کر لے تو میں تجھے 100 اونٹ دوں گی۔ یہ سن کر عفت و حیا کے پیکر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے حرام کام میں پڑنے سے موت زیادہ عزیز ہے اور حلال کام تیرے پاس نہیں ہے، یعنی تو میرے لیے حلال نہیں ہے، پھر میں تیری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس گھر تشریف لائے اور حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحبت فرمائی۔ چند دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات اس عورت سے ہوئی۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے انور پر نور نبوت نہ پا کر پوچھا، تم نے مجھ سے جدا ہونے کے بعد کیا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اپنی زوجہ کے پاس گیا اور اس سے مباشرت کی۔ یہ سن کر وہ عورت بولی، خدا عزوجل کی قسم میں بدکارہ نہیں ہوں، لیکن میں نے تمہارے چہرے پر نور نبوت دیکھا تو میں نے چاہا وہ نور مجھے مل جائے، مگر اللہ عزوجل کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس نے جہاں چاہا اس نور کو رکھ دیا۔ جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا، کیا واقعی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجھے قبول نہیں کیا؟ کیا تو نے اسے اپنی طرف دعوت دی تھی؟ یہ سن کر اس نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں نے ایک بجلی دیکھی جس نے سیاہ بادلوں کو بھی جگمگا دیا۔ اس بجلی میں ایسا نور تھا جو سارے ماحول کو 14ویں کی چاند کی طرح روشن کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس نور کو حاصل کر لوں تاکہ اس پر فخر کرتی رہوں، مگر ہر پتھر کی رگڑ سے آگ پیدا نہیں ہوتی۔ مگر اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ زہری عورت یعنی حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما بڑی نصیب والی ہیں جس نے تیرے دونوں کپڑے لے لیے۔ وہ کیا جانے کہ اس نے کتنی عظیم چیز حاصل کر لی ہے۔ یعنی حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تم سے وہ شہزادہ حاصل کر لیا جس کے وجود پر 2 چادریں ہیں، ایک حکومت کی اور دوسری نبوت کی۔ وہ عورت اکثر یہ اشعار پڑھا کرتی تھی۔ اس واقعے سے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان کو حسین و جمیل مالدار عورت گناہ کی دعوت دے، اور صرف گناہ کی دعوت ہی نہیں بلکہ 100 اونٹ بھی ساتھ میں دے، لیکن پھر بھی وہ غیرت مند اور عفت و حیا کا پیکر اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دے اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دے، تو کیا یہ عمل
پاک دامنی، تقوی و پرہیزگاری اور خوف خدا عز و جل کی ایک اعلیٰ ترین مثال نہیں ہے؟ یقیناً یہ خوف خدا عز و جل کی بہترین مثال ہے۔ ایسے مرد مومن کی پاک دامنی پر کروڑوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت الشیخ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ المنان، فتاوی رضویہ شریف جلد 30 صفحہ نمبر 270 پر حضور نبی رحمت شافی امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس نقل فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل مجھے ہمیشہ پاک ستھری پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا۔ صاف ستھرا آراستہ جب دو شاخیں پیدا ہوئیں، میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔ بحوالہ کنز الاعمال جلد 12 صفحہ نمبر 192، الحدیث 35484۔ سبحان اللہ عز و جل، صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام بالکل برحق ہے۔ اللہ عز و جل ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی شرم و حیا کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔